نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احمدیہ جماعت کے خلاف پاکستان میں اس قدر نفرت اور بغض پھیل چکا ہے کہ لوگ جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ جماعت احمدیہ پر اٹھنے والے ظلم پر بات کرنا چاہتے ہیں، جو جماعت احمدیہ کے خلاف ظلم کیا جاتا ہے، جو تشدد کیا جاتا ہے اور جو اس طرح کا آئین بنایا گیا ہے اور جو اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، لوگ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیچارے ڈر کے مارے بات نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کوئی بات کر دی جماعت احمدیہ کے حق میں تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، یا ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی عاشق رسول اٹھے گا، جو نام نہاد عاشق رسول ہیں وہ اٹھیں گے اور فتویٰ ڈال دیں گے اور ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ پاکستان میں ایک بدترین المیہ بن چکا ہے، جس کے خود لوگ گواہ بھی ہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ اٹھ کر دوسرے بندے سے پیسے بھی لینے ہو، کوئی ذاتی تنازع ہو، کوئی ذاتی رنجش ہو، کوئی ذاتی مسئلہ ہو، تو اس کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے متعلق بھی بات کرنے والا جو بھی جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرتا ہے اس کو یہ قادیانی نواز اور خود قادیانی بنا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا نے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں انتہائی نرم گوشہ رکھا ہے، تو اس کے اوپر بھی قادیانی ہونے کا الزام لگ گیا کہ یہ بندہ بھی قادیانی ہے، اور پھر بعد میں اس نے ان لوگوں سے ڈرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف بغض جو ہے وہ بکنا شروع کر دیا ہے۔ بغض جو ہے اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے اور اس نے مغلظات بکنی شروع کر دی ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے چینل کے اباؤٹ میں بھی جماعت احمدیہ کے خلاف تحریر لکھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو باور کرا سکے کہ بھائی میں احمدی نہیں جے، میں قادیانی نہیں جے، میں تو پکا پیڈا مجاہد ختم نبوت ہوں۔ اور پھر جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنانی شروع کر دی، صرف یہ یقین دلوانے کے لیے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں احمدی نہیں ہوں، اس لیے اس نے اس طرح کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اب تابش ہاشمی کا ایک پروگرام چلا تھا لائیو، جس میں اس نے ایک کراچی کا ایک دوست تھا اس کو لائیو لیا، اور وہ ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ احمدی مسلمان کس قدر مہذب ہوتے ہیں اور کس قدر ان کا اخلاق نمایاں ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعے کو کوٹ کر رہا تھا، سب سے پہلے آپ یہ واقعہ سنیے۔ میں پنڈی سے آیا ہوا تھا کراچی، تو میں صبح دیکھا شور ہو رہا، بحث چل رہی، دیکھا جی باقاعدہ بحث چل رہی ہے ہماری جو رشتہ خاتون کی ان کی اور سامنے والوں کی، تم اٹھاؤ گی یار۔ وہ قادیانی ان کی باہر نکلی، پورا محلہ باہر نکل چکا تھا یار، انہوں نے ان کی بحث سنی، وہ اندر گئی وہ بندی، اس نے گلوز پہنے، اس نے جھاڑو اٹھائی، اس نے ڈسٹر اٹھایا، وہ باہر آئی اور اس نے پورا کچرا صاف کیا، اس کو ڈسٹر میں بھرا، اور وہ سامنے کونے پہ پڑا ہوا تھا وہ کچرے کا ڈبہ، اور اس میں پھینک کے اس نے کچھ بھی نہیں کہا، سب کو سلام کیا، واپس اندر چلے گئی۔ اب سب چپ پڑے، کیا بولے، اب تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی یہ ایک بہت اچھا انسیڈنٹ آپ نے سنایا، اب یہ اس کے اوپر میں آنٹی کی تعریف بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ پتہ ہے نہیں کر سکتے نا، عقائد اپنی جگہ پر، لیکن یار ایک بندے کا ایک عمل بھی تو ہے کچھ، انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائیں گے، ہماری کمزوری ہے۔ جی یہ وہی تابش ہاشمی صاحب ہے جن کا پروگرام لگتا ہے ہنسنا منع ہے، جو جیو نیوز پر لگتا ہے، اور ان کا اپنا الگ سے بھی ایک جو ہے وہ چینل کا نام بن چکا ہے، ہنسنا منع ہے، اس کے اوپر ان کا پروگرام نشر الگ سے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کے حق میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین احمدیت نے اس قدر فتوے اور اس طرح زبان درازی اور اس طرح 298 اور اس طرح کے قانون بنائے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے علمان والفیض۔ اور دوسری سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نہ جماعت احمدیہ کے حق میں بات کریں، اور جب جماعت احمدیہ کے حق میں بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ احمدی تو حقیقتاً مسلمان ہیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی اس کے عین مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب یہ باتیں ان کے ذہن میں پڑیں گے تو پھر وہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر یا جماعت احمدیہ کی تعلیمات پڑھیں گے یا ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے پہلے سے ہی یہ قانون بنا دیا ہے کہ نہ کسی نے جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرنی ہے اور نہ کسی نے جماعت احمدیہ کی طرفداری کرنی ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کے اوپر یہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ قادیانیوں کے حق میں بات کرنے والا بھی قادیانی ہی گردانا جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے چاروں طرف سے اپنے تئیں رستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کوئی بندہ احمدیہ عقائد کی طرف پہنچ نہ سکے، احمدیہ کتب کی طرف پہنچ نہ سکے۔ کبھی جماعت احمدیہ کی کتب پر پابندی، کبھی جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر پابندی، کبھی جماعت احمدیہ کی تبلیغ پر پابندی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو خطرناک مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ ہے
کہ جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرنے تک کو ان لوگوں نے جو ہے وہ جرم تصور کر دیا گیا۔ پاکستان میں کتنے لوگوں نے احمدیوں کے حق میں بات کی، مثلا سلمان تاثیر نے کوئی جماعت احمدیہ کے حق میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا، کیونکہ اس نے 298 کے بارے میں بات کی تھی اور اس نے اس کو کالا قانون کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر بندہ کسی بھی بندے کے اوپر منہ اٹھا کے فتویٰ دھا دیتا ہے، فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی ہے، اور کہنے والا وہ خود گستاخ رسول ہو، لیکن اس نے فتویٰ لگا دیا، لیکن فتویٰ لگانے کی وجہ سے اس اگلے بندے کی جو زندگی ہے وہ جہنم بن گئی اور جیلن بن گئی، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ساری زندگی اس کو وہاں پہ سڑنے گلنے کے لیے رکھ دیا، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ پھانسی دے دی یا اس کو مار دیا گیا۔ تو یہ اتنا خطرناک کلمیہ اس کے متعلق بات کی گئی، اس کو بھی یہ کہا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو پاکستان میں جو بندہ بھی جماعت احمدیہ کے حق میں بات کرتا ہے، ان کے لیے وہ بندہ وبال جان بن جاتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے اب ساحل ادیم، اس بندے کو پہلے یہ قادیانی بنا دیا گیا کہ یہ بندہ بھی قادیانی ہے۔ اب جس بندے کی کتاب سے کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی بات پیش ہو جائے تو اس بندے کے اوپر بھی قادیانی ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ابن عربی کی کتاب کو ہی جناب موضوع قرار دیا گیا کہ وہ من گھڑت کتاب ہے، قادیانی نے گھڑی ہوئی ہے۔ یہ مفتی سعید احمد اسد صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ قادیانی نے کتاب کھڑی ہوئی ہے، وہ ابن عربی جو ہے وہ بھی جعلی کتاب ہے، وہ ابن عربی کی کتاب ہے ہی نہیں، فتویٰ مکیہ۔ تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے فتوے بیچارے سمجھ نہیں آتی کہ جماعت احمدی کے بغض میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے جماعت احمدی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں یا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف یا ان کی کردار کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، قرآن پاک سے کوسوں دور نکل جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جماعت احمدیہ کی کسی نہ کسی طریقے مخالفت کرنی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کے کردار پر بات کرنی ہے، جماعت احمدیہ کے عقائد و نظریات پر بات کرنی ہے، تو ون سائیڈڈ گفتگو نہ سنیں۔ یعنی اگر کسی مولوی نے کوئی بات کر دی ہے، کسی مولوی نے کوئی بیان دے دیا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، تو اس کی خود تحقیق کریں کہ آیا جو یہ بات بندہ کر رہا ہے کیا یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کی کتاب میں یہ تحریر موجود ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی تشریحات اور توضیحات کیا ہیں؟ کیا آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہوتا کہ آپ کسی دیوبندی یا وہابی یا بریلوی کی کوئی تحریر پڑھیں تو آپ اس بندے سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کی کتاب سے میں نے یہ تحریر پڑھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بھائی آپ جماعت احمدیہ کے خلاف اگر کوئی بات سنتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی بیان سنتے ہیں تو اس کا تصدیق آپ جماعت احمدیہ سے کروا سکتے ہیں، کسی مولوی یا کسی دیوبندی یا کسی بریلوی یا کسی وہابی یا کسی شیعہ سے نہیں کروا سکتے۔ احمدی کی تحریر ہے تو احمدی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، غیر احمدی تو اس کا تعویل کرے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی تطبیق کرے، ایسے جو ہے اس کے اوپر تشریح کرے گا جو خود جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہو۔ مثلا میں اگر کسی دیوبندی یا بریلوی یا وہابی کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور اس کے اوپر اپنے حاشیے لگا دیتا ہوں تو کیا آپ کو وہ حاشیے یا وہ بات میری طرف سے منظور ہوگی جو میں نے دیوبندی یا وہابی یا بریلوی یا شیعہ کی طرف منسوب کی ہے؟ اسی طرح ہی اگر کوئی بندہ جماعت احمدیہ کی نسبت کو بات منسوب کرتا ہے تو اس کی وضاحت جماعت احمدیہ کو حق ہے کہ وہ کرے، نہ کہ اس بندے کو جو وہ بات بیان کر رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے مسلمہ اصول ہے، یہ ہے کہ یہ بھی مانتے ہیں، یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی تحریر آپ نے پیش کرنی ہے تو اس بندے کا عقیدہ آپ نے نہیں چھپانا، اس بندے کا موقف آپ نے اس تحریر کے متعلق نہیں چھپانا، لیکن یہ میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک المیہ تھا جو آپ کے سامنے دکھایا کہ جماعت احمدیہ کے حق میں لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اب تابش ہاشمی جیسا بندہ بھی یہ بات بیان کر چکا ہے کہ بھائی یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔